الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے بیٹا آپ لوگ؟ سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ؟ جی ناظرین کرام، آپ کے علم میں ہے کہ ماہ ربیع الاول کے تعلق سے کیو ٹی وی کی خصوصی نشریات جاری ہیں، اور ہمارا یہ مختصر لیکن بڑا پیارا سا پروگرام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں۔ آج بھی انشاءاللہ ہم 2-3 مزید باتوں کو سیکھیں گے، اور مقصد ہے کہ بہت بنیادی باتیں، بظاہر بہت بنیادی ہیں لیکن بہت عظیم باتیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے باتیں ہمیں سکھائیں، اور ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو اس حوالے سے بڑی کمی کوتاہی ہمارے سامنے آتی ہے۔ آج جو پہلی بات ہم سمجھیں گے وہ صفائی کے بارے میں، اور صفائی کے بارے میں سب کو پتہ ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ ماشاءاللہ، حدیث شریف میں آتا ہے الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ نصف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آدھا۔ نصف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آدھا۔ تو ایمان کا آدھا حصہ کس میں ہے؟ صفائی۔ اچھا، صفائی کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ پاکیزگی، پاک رہنا، مطلب کہ نہا دھو کے کپڑے پہننا، پاک جگہ پہ نماز پڑھنا، اور ساری چیزیں دھو وہ کے سب کچھ کرنا۔ جیسے ہم لوگ اپنے گھر کو صبح اٹھ کے صاف کرتے ہیں کیونکہ وہ ناپاک ہوتا ہے، تو وہ صاف کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم لوگ جا نماز کو بھی جاتے ہیں، پھر ہم لوگ نہاتے ہیں، پھر اچھے سے کپڑے پہنتے ہیں، کرتا شلوار، پھر اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں مسجد میں، تو اس کو کہتے ہیں صفائی۔ ماشاءاللہ بھائی، زور سے بولے ماشاءاللہ۔ اچھا جی، کپڑے بھی صاف رکھنے چاہیے، کمرہ بھی صاف رکھنا چاہیے، جگہ بھی صاف رکھنی چاہیے، بس یا اور بھی کچھ؟ بیگ کیسا بیگ، اسکول کا بیگ صاف رکھنا چاہیے؟ یا اسی میں پینسل کو شارپن کیا، اسی کے اندر اس کا کچرا، اسی کے اندر جو ہے وہ چپس کا ریپر ڈال دیا، اسی میں بسکٹ کا ریپر ڈال دیا، کیا خیال ہے جی؟ اپنے گھر کی صفائی کرنی چاہیے۔ گھر کی صفائی کرنی چاہیے، ایسا بھائی اپنا کمرہ بھی صاف رکھیں، اپنے گھر کو بھی صاف رکھیں۔ اچھی صرف لڑکیوں کو کرنی چاہیے، لڑکوں کو بھی کرنی چاہیے؟ سب کو کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو گھر کو صاف رکھا، اچھا گھر کو صاف کیا اور اپنا کچرا اٹھا کے دوسرے کے گھر کے سامنے پھینک دیا؟ ایسے نہیں کرنا چاہیے نا، لیکن کچھ لوگ کرتے ہیں ایسا، تو صحیح کرتے ہیں غلط کرتے ہیں؟ جی، تو اپنے کپڑوں کو بھی پاک کر لیا، اپنے اسکول کے بیگ کو بھی صاف کیا، اپنے گھر کو بھی ہمیں صاف ستھرا رکھنا ہے، اپنے کبرڈ کو بھی صاف ستھرا رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اسکول کے اندر صاف ہی رکھنا چاہیے نا، یا یہ کیا کہ اسکول کے اندر کلاس کے اندر روم میں چیپس کھائی، وہیں سے کھڑکی سے اس کا ریپر نیچے پھینکا، کیا خیال ہے جی؟ اسکول گندا نہیں کرنا چاہیے۔ اسکول گندا نہیں کرنا چاہیے، اسکول بھی ہمارا اسکول ہے نا۔ اچھا، اور محلے کو ہے نا، ایسا تو نہیں کہ 4th فلور سے کچرے کی پھینکی تھیلی، یاد آیا پہلے بھی ہم نے شاید کبھی بات کی تھی، نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا ناظرین کرام، یہ ان بچوں کو تو سمجھ آ رہی ہے، تو ہم تو بڑوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر کی تھیلی اٹھائی دوسرے کے گھر کے سامنے پھینک دی، 4th فلور سے 3rd فلور سے تھیلی پھینکی، وہ کسی کے سر پہ جا کے گرے، کسی کی گاڑی پہ جا کے گرے، پان کی پیک ماری، کیا خوبصورت نقش و نگار بنا کر بیڑا غرق کر دیا کسی کی دیوار کا۔ کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے نا۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں اور صفائی، ہم مسلمان ہیں اور صفائی، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور بات بھی، صفائی صرف کپڑوں کی اور کمروں کی نہیں ہوتی، صفائی زبان کی بھی ہونی چاہیے۔ کیا مطلب؟ زبان پہ غلط باتیں، جھوٹ، بری بات، کسی کی غیبت، یہ زبان کی صفائی ہو گئی۔ دماغ کی بھی صفائی ضروری ہے؟ کیا مطلب؟ ہاں، سمجھ آ رہی ہے بات جی؟ اچھی باتیں سوچنی چاہیے، ایسے نہیں اچھا اس کو میں کیسے تنگ کروں، اس کی چیئر کے نیچے پن رکھ دیتا ہوں۔ ہاں دیکھا، استغفر اللہ، تنگ ہے نا، سوچتا ہے آدمی اس کی چیئر کے نیچے پن رکھ دیتا ہوں، اس کو واش روم میں بند کر دوں گا، اللہ اکبر کبیرہ، اس کے وہ پانی پھینک دوں گا۔ ہاں یہ سوچتے ہیں نا، یہ اچھی سوچ ہے؟ کوئی ہماری دیکھیں نا، عجیب سی بات ہے، کوئی کسی کے بارے میں سوچے میں اس کی چیئر کے اوپر پن رکھ دوں گا، میں اس کو واش روم کے باہر سے بند کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ کوئی یہ سوچے، اچھا کوئی ہمارے ساتھ کرے تو میں اچھا لگے گا؟ ہماری چیئر کے نیچے پن ہو تو ہاں، ہمیں کوئی واش روم میں بند کر دے تو اچھا ایک منٹ، اچھا اس بات کو سمجھے۔ اور
تو ہم دوسرے کے لیے تو برا سوچ رہے ہیں, اپنے لیے ایسا ہو تو اچھا لگے گا ہمیں؟ تو ہمیں دوسروں کے بارے میں ویسے ہی سوچنا چاہیے جو ہم اپنے بارے میں اچھا سوچتے ہیں. تو دماغ کی صفائی سمجھ آئی کہ اس میں غلط پلاننگ نہیں ہونی چاہیے, غلط باتوں کی منصوبہ بندی پلاننگ اس دماغ میں نہیں کرنی چاہیے, کسی کو پریشان کرنے کے بارے میں سوچنا نہیں, اس دماغ کی بھی صفائی ضروری ہے. کبھی کوئی چیئر پہ بیٹھا ہو پیچھے سے چیئر رکھی چلے. ہاں مجھے سب سمجھ آ رہی ہے کہ کس طرح ہمارے دماغ کام کرتے ہیں. تو صفائی کیا ہے بیٹا؟ تو جسم کی صفائی بھی ہوئی, کپڑوں کی صفائی بھی ہوئی, دماغ کی صفائی بھی ضروری, زبان کی صفائی بھی ضروری, آنکھ کی صفائی بھی ضروری. اچھا دیکھنا چاہیے, غلط چیز نہیں دیکھنی چاہیے, ہے نا. کچھ لوگ ہوتے ہیں ہم کارٹون دیکھتے ہیں, اچھا کارٹون اگر مار دھاڑ والے ہو تو, کارٹون اگر چیٹنگ سکھانے, چیٹنگ سمجھتے ہیں دھوکہ دینا, تو وہ کارٹون دیکھنا جائز ہوگا؟ ہم تو گیمز دیکھتے ہیں, جس گیمز میں فائرنگ کر کے دوسروں کو مارنا سکھایا جاتا ہو, کسی بت کے سامنے سجدہ کرنا سکھایا جاتا ہو, کسی مووی کے اندر بت کے سامنے جھکنا سکھایا جاتا ہو, تو دیکھنا چاہیے؟ تو پتہ چلا کہ صفائی دماغ کی بھی ہوگی, صفائی آنکھ کی بھی ہوگی, صفائی زبان کی بھی ہوگی, ہے نا, ناک کی بھی ہوگی. بس یہ اتنا کافی ہے. جی ناظرین کرام غور فرما لیں, اس طرح کتنا سادہ سا سیگمنٹ ہے نا, چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ, اور اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سیکھ رہے ہیں. ہماری آنکھیں آج کل کیا دیکھتی ہیں, ہمارے کان کیا سنتے ہیں, ہماری زبان کیا بولتی ہے, ہمارا دماغ کیا سوچتا ہے, ہمارے وجود کو ہم صاف رکھ رہے ہیں, ان پارٹس آف باڈی کو, ان جسم کے اعضاء کو غلط دیکھنے سے, غلط سوچنے سے, غلط سننے سے, اور غلط بولنے سے, اور غلط طاقت استعمال کرنے سے بچا رہے ہیں کہ نہیں بچا رہے. یہ ساری صفائی مطلوب ہے. صفائی کیا ہے بیٹا؟ اب ایک اور صفائی, یہ دل ہے نا, اس میں بہت سے خیالات بھی آتے ہیں. اچھا ایک حدیث سب کو یاد ہے, اعمال کا دار و مدار ماشاءاللہ, بخاری شریف ہے نا حدیث کی کتاب, اس میں پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. اعمال کی قبولیت کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر. اگر نیت ٹھیک ہوگی تو ہمارا عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا. مثال لیتے ہیں, نماز ادا کرنی چاہیے نا, کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کسی کو دکھانے کے لیے تو نہیں نا. آج آپ کوئی سوچے اچھا وہ میرے انکل مجھے دیکھ رہے ہیں, آج میں بڑی اچھی سی نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں, کیا خیال ایسا کرنا چاہیے؟ نہیں. کوئی نماز انکل کے لیے نہیں, نماز کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے. اگر دل میں نیت خراب ہو تو نیکی قبول ہوگی اللہ کے ہاں؟ ناظرین کرام پھر تھوڑا سا سوچ لیجئے, یہ ان پیارے سے بچوں کو سمجھ آ رہی ہے بات کہ ہمارا دل بھی صاف ہونا چاہیے, ایسے ہی ہے نا, ہمارا دل بھی کیا ہونا چاہیے؟ صاف. ہماری نیت بھی کیا ہونی چاہیے؟ ہمارے اندر کے خیالات بھی کیا ہونے چاہیے؟ ذرا سوچیں, جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے صفائی کو نصف ایمان قرار دیا تو صفائی کا تصور تو ساری زندگی پر پھیل گیا, چاہے وہ ظاہر کی صفائی ہو یا اندر کی صفائی. تو نیت بھی ٹھیک ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. یہ نقطہ سمجھ آ گیا. نماز کس کے لیے ادا کرنی ہے؟ اللہ کے. کوئی بھی نیکی کا کام کرنا ہے کس کو خوش کرنے کے لیے؟ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں, ٹھیک ہے. یہ کہاں کی پاکیزگی ہو گئی؟ دل کی. اب سوچیں, پاکیزگی کی جو ہم بات کر رہے ہیں, صفائی کی جو بات کر رہے ہیں, وہ پوری زندگی کا مسئلہ ہو گیا نا, جسم کا بھی, کپڑوں کا بھی, جگہ کا بھی, گھر کا بھی, باہر کا بھی, اور دماغ کا بھی, آنکھ کا بھی, کان کا بھی, زبان کا بھی, ہاتھ کا بھی, پیر کا بھی, اور دل کا بھی. یہ ساری باتیں صفائی میں آ گئی. تو کتنی پیاری حدیث ہے جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی کہ صفائی نصف ایمان ہے. سمجھ آ گئی بات؟ پکی بات ہے. تو صاف ستھرے بچے اچھے لگتے ہیں نا. اچھا اللہ پتہ ہے کہ ان کو پسند فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور اللہ خوب پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. اب ایک اور نقطہ سمجھ لیں, ہیں تو آپ چھوٹے سے لیکن بڑی بڑی باتیں آپ کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ, ٹھیک ہے. ابھی عمر میں چھوٹے ہیں مگر بڑی بڑی باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کن کو پسند فرماتا ہے؟ جو توبہ کرتے ہیں اور اللہ جو خوب پاک رہتے ہیں. اچھا اب ایک عجیب بات, آدمی جب گناہ کرتا ہے تو توبہ کرتا ہے, کرنی چاہیے. جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو اس کا دل ناپاک ہو جاتا ہے. کیا؟ اچھا اگر ہاتھ پہ کچھ گندگی لگ جائے تو پانی سے دھو لیتے نا تو ہاتھ کیا ہو جاتا ہے؟ دوبارہ پاک ہو جاتا ہے, صاف ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. ہاتھ جب گندا ہو جاتا ہے
تو اس کو پانی سے دھو کر کیا کر لیتے ہیں؟ او بھائی دل گندا ہو جائے تو کس سے دھوئیں گے؟ توبہ سے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو ایک نظر آنے والی ناپاکی ہے، اوہو گندگی لگ گئی چلو میں نے دھو لیا، اور ایک وہ گندگی جو نظر نہیں آتی، وہ گناہ کی گندگی ہوتی ہے، اور اس کو دھونے کا طریقہ کیا ہے؟ توبہ کرنا۔ سمجھ آ گئی؟ اب اور سمجھیں، ماشاءاللہ آپ لوگ تو بڑی اچھی باتیں سمجھ رہے ہیں بھائی، اور سمجھیں، اللہ نے کہا اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور خوب پاک رہنے والوں کو۔ پہلے کس کا ذکر آیا؟ توبہ کا۔ تو پتہ چلا زیادہ امپورٹنٹ صفائی کون سی ہے؟ توبہ والی۔ پتہ چلا زیادہ ضروری صفائی کون سی ہے؟ دل کی۔ ہاں سمجھ آ گئی؟ بڑی بات ہے ویسے یہ تو، دل کی صفائی بھی ضروری اور جسم کی صفائی بھی ضروری۔ ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں ان پیارے پیارے بچوں سے ڈسکشن کرتے کرتے بات کہاں تک چلی گئی؟ جو بڑے بڑوں کا مسئلہ ہے، بچوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ بچے تو چھوٹے جو نابالغ ہیں ان کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، وہ تو ویسے ہی معاف ہے سارا ان کو، یہ تو ہم بڑے بڑوں کا مسئلہ ہے۔ ان کو سمجھ آ گئی تو اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرما کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بولے آمین۔ آمین۔ چلے جناب، آج ہم نے صفائی پر بات کی، اور اب بات آپ لوگ کریں گے، کون کیا سنا رہا ہے ہمیں؟ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دلوں نے کلمہ پڑھا حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ وضو بلال حبشی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ کا دل تو کر رہا ہوگا بہت سارا سنا ہے، لیکن پروگرام چھوٹا سا ہے، لیکن پھر انشاءاللہ آئندہ آپ سے سنیں گے۔ آپ نے کیا سنانا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ شروع اللہ کے نام سے نہیں نقصان دے سکتا اس کے نام کی برکت سے کوئی بھی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں، اور وہ سننے والا اور جاننے والا۔ آمین۔ ماشاءاللہ۔ آپ کو پتہ چلے نا کون سی دعا سنائی؟ یہ دعا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ صبح کتنی مرتبہ؟ شام میں کتنی مرتبہ؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ جب اس دعا کو ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شرور سے، پریشانیوں سے ہم سب کو بچا کر رکھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آمین۔ ماشاءاللہ۔ سورہ عصر آپ نے ہمیں سنائی، ماشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاف کرنے والا سب سے بڑا مسلمان ہے۔ ماشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی کس بات کی؟ معاف کرنے کی۔ تو اگر چھوٹے بہن بھائی کبھی غلطی کرتے تو کیا کرنا چاہیے؟ معاف کر دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا، کبھی معاف ہی کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور ہم دوسروں کو معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ہاں بھائی سمجھ میں آ گئی۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ محمود ایک بڑا بادشاہ تھا، ایاز اس کا غلام تھا، لیکن ایک دوسرے سے بڑا اچھا ان کا تعلق تھا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ جب نماز کی صف ہوتی ہے تو سب ایک ساتھ کھڑے ہوتے نا، کوئی کہتے نہیں میرا گھر تو کیونکہ 1 کروڑ روپے کا ہے تو میں پہلی صف میں کھڑا ہوں گا، اور تمہارا گھر کیونکہ 10 لاکھ روپے کا تم پیچھے جا کے کھڑے ہو، کبھی ایسا ہوتا ہے؟ تو نماز ہم سب کو کیا کرتی ہے؟ جوڑتی ہے۔ تو ہمیں بھی جڑ کر رہنا چاہیے، کسی کو حقیر کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔
جی ناظرین کرام، یہ آج ہمارا پروگرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں. آج صفائی پر بہت بات ہوئی، ظاہر کی صفائی، باطن کی صفائی، دماغ کی، دل کی، زبان کی، آنکھ کی، کان کی، پورے وجود کی صفائی، گھر کی صفائی، باہر کی صفائی. اتنی ساری باتیں ایک حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے آئیں، اور پھر ہمارے ان پیارے بچوں نے ماشاءاللہ احادیث مبارکہ ہمیں سنائی، کچھ اشعار سنائے، کچھ نعت کے کلمات سنائے. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو مزید توفیق عطا فرمائے. اسی طرح اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے رہیں، ان کی تعلیمات پر ہم سب عمل کریں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک اور موضوع کے ساتھ اور چند مزید تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.